سکھائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قبول بھی کیے اور پھر ان کو جو ہے دنیا میں بھیجا. وہ دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں اگر ہمیں ایسے ہی کچھ کرنا ہوتا، یہ دنیا ایسے ہی بنانی ہوتی تو ہم اپنے پاس اتنے سارے اللہ کے سیارے ہیں. سوچا ہم نے اتنے سارے سیارے، ناسا ڈھونڈتی پھرتی ہے، کتنے سارے نون ہیں جو کہ ہیں نکل چکے ہیں، آ چکے ہیں سامنے، اور بہت سارے جو ہیں وہ ان نون گیلیکسیز مزید پھیلتی چلی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ اس طرف شاید اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہمیں اسی طرح کوئی سیارہ ہی بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس بنا جیسے اور بنا رکھیں، وہاں پہ زندگی کا وجود نہ رکھتا، انسان نہ بناتا. اب وہاں پہ آپ کہیں بھی دیکھیں انسان کا، کیونکہ مارس تک تو رسائی ہوئی ہے نا، کیوریوسٹی پہنچی ہے اس کی ناسا کی، تو اور سیاروں پہ زندگی کا وجود نہیں ہے، نہ ہی زندگی کے معاملات ہیں. یہ واحد زمین ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے اور مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ انسان کو آزمایا جائے کہ کون میرا بنتا ہے، کون جو ہے شیطان کا بنتا ہے. راستے دو ہی ہیں، خیر یا شر. ہم اپنا اپنا چوز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کون سے راستے پہ. پہلی چوائس تو ہمارا کلمہ ہو جاتا ہے. ہر بندہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کرتا ہے، مگر اس کا ماحول، یعنی ایک رحمت ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ جب ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے روحوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ماں کے پیٹ پہ 4 مہینے کے عمل پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں، روحیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے روح کے بارے میں کہ یہ علیین میں جائے گی یا یہ سجین میں جائے گی. تو میں جب کسی مسلمان کو دیکھتی ہوں نا تو ویسے ہی میرے اندر بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے کہ یہ وہ روح ہے جو انشاءاللہ علیین میں جائے گی. کیونکہ مسلمان بہرحال جو مومن کلمہ گو ہے، وہ اس کا تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے حدیث میں ہے کہ اس کو فائنلی اس کو جانا تو جنت میں ہے اور اس کی روح کو بھی علیین میں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب جو صرف تھوڑا سا یعنی کہ اچھا، اب یعنی کہ ایک چیز تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ایک جو مومن روح ہے نا وہ علیین میں جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ مومن روح جو ہے جائے گی بھی جنت میں. اب تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اپنے گناہ بھگت کر، گناہ کی سزا بھگت کر، جہنم میں کچھ عرصے گزار کر پھر جائیں گے جنت میں. وہ آخری جنتی والا، اگر وہ حدیث اگر آپ کو تھوڑی بہت یاد ہے، وہ آخری جنتی وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جنتی، مگر اس نے گناہ بڑے کیے ہوئے ہوں گے، تو وہ اینڈ میں جائے گا جنت میں. ٹھیک ہے. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو تم جہنم میں جانے کے لیے جو تم اس دنیا میں کرتے ہو نا الٹے سیدھے کام، وہ تم نہ کرو، اور اس کتاب سے تم مدد لو اور تم اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ایسا لائف سٹائل اپناؤ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. ہم تو عام طور پہ جو ہے نا کھانے کے ہی مزے چکھتے رہتے ہیں، لیکن جس نے ایمان کا مزہ چکھا ہو نا کبھی، تو اس سے پوچھیں کہ ایمان کا مزہ کیا ہوتا ہے. ایسا ہی مثلا ہم نے کلمے کا مزہ چکھا ہوا ہے. اب اگر ہمیں کوئی بھی کتنی بھی انسینٹیوز دے دیں، کتنا بھی ہمیں قائل کر لے، مگر ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے. دس فیکٹ نا. ٹھیک ہے. ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے اس معاملے میں بڑا پکا ہوتا ہے، عقیدے کا بڑا پکا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو وہ اچھا، اگر ہمیں کوئی وہ حدیث ہم اس کو سنا دیں گے کہ دیکھو تم نے ابھی کلمے کا مزہ چکھا نہیں ہے، ایمان کا مزہ تم نے اگر چکھ لیتے نا تو تمہیں بتا دیتا. حدیث میں آتا ہے ایمان کا جس نے مزہ چکھ لیا اور جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ نبی ہونے پہ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ ہے اصل میں دین، جو دین کے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا. تو یہ اصل میں دین ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا واقعی ہم جو ہے دین اسلام کو پسند کرتے. یہ ابھی جنگ چل رہی ہے. ہم ابھی جو ہے نا بظاہر ہم دیکھیں، ہم نا ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہم 2 کشتیوں کے مسافر ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم سے دنیا بھی نہ چھینے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت بھی ہماری بڑی اچھی ہو. اچھا، یہ جو ہے نا یہ طریقہ جو ہے نا یہ اللہ کے ہاں چلے گا نہیں. آپ کو آخرت اور آپ کو دین چوز کرنا ہی پڑے گا.
آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو فلسطین کا یہ جو معاملہ ہے اور ابھی جو وہ فلوٹیلا گیا ہوا ہے اور وہ ساری چیزیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو وہاں پہ، میں اکثر بھی سوچتی ہوں اور سبھی لوگ، آپ لوگ سوچیں کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو وہاں پہ ان کی ہیلپ کے لیے گئے ہوئے ہے نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں ہر جگہ پر جو ہے نا یعنی کلمہ جو ہے نا داخل، ہر چاہے وہ خیمہ ہو چاہے وہ مٹی کا گھر ہو، ہر جگہ پہ جو ہے نا کلمہ داخل ہو جائے. آخر زمانہ جو ہے نا ایسا ہے، ایسا ہونے والا ہے، اور ایک ملحمۃ الکبریٰ بھی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو تھوڑا سا ہمارے پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ آخر کے اس دور میں جب جنتی لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے. وہ بات پتہ ہے کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے نا، ابھی تو ہم نے جو ہے نا تعارف ہی حاصل کیا تھا دنیا میں اور ہماری موت آ گئی تھی. یعنی جو آخر کے جو اتنے بڑے بڑے مراحل آنے والے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے دن، 40,000 سال کے دن، 50,000 سال کے دن، یہ جو اتنے سارے بڑے بڑے دن آنے والے ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی ہے، جس کے اندر ہم غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اور ایون ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیں نا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم نے قرآن کو کبھی اس نیت یا اس مقصد سے کبھی پڑھا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ جو ہے نا کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کس چیز سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ تو بکلیٹ ہے نا، یہ آپ کا جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ کس راستے پر چلنا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور کس راستے پر چلنا سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. یعنی ہم تو ابھی تک صرف برکت کے طور پہ ہی ہم پڑھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں ہدایت ہے آپ کے لیے، اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا اور گھٹاتا بھی رہتا ہے. تو قرآن جو ہے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں. دس از دا ریزن اس کتاب کی. ٹھیک ہے. جیسے کہ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جو ہے اور جھمیلے بہت ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں کیا باتیں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں اگر ان کو کمپائل اپ کیا جائے تو ان میں بس 4 باتیں ہی تھیں. وہ 4 باتیں یہ تھیں کہ نا اپنی زندگی کو 4 چیزوں میں 4 اس میں جو ہے نا وہ کور کر لو. نمبر 1 یعنی آپ کی زندگی کا جو 24 گھنٹے، آپ کی وقت کا جو 24 گھنٹے ہیں نا، ان کو 4 میں لائف سٹائل سکھا رہی ہوں آپ کو. نمبر 1 پہلا حصہ کس میں رکھو؟ پہلا حصہ اس میں رکھو رب کی یاد کے لیے، اور اس کے لیے اذکار اور نمازیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نماز میں نے قائم کی تاکہ میری ذکر کے لیے. اور دوسرا حصہ رکھو کہ رب کی کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے. اس میں انسان کا اپنا بھی غور و فکر آ جاتا ہے کہ ہم کس لیے آئے اس دنیا میں. ابھی میں نے آیت آپ کو بتائی کہ ہم اس لیے آئے کہ ہم آزمائے جائیں. اچھا ہمیں آزمائش بڑی بری لگتی ہے. اچھا صحابہ کرام کا کیا لیول ہوتا تھا؟ صحابہ کرام کا تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ عرصہ گزر جاتا اور ان پہ کوئی آزمائش نہیں آتی تھی تو وہ اس بات پر پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں ہمیں نواز دیا گیا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں. وہ اس کا مقصد سمجھتے تھے کہ آزمائش پہ سے گزریں گے، پاس ہوں گے تو آگے ہمارے لیے جو ہے نا بڑا اچھا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو وقت بتا رہی تھی کہ 4 حصوں میں، مطلب ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہماری زندگی میں ہم نے کدھر کدھر ڈال رکھا ہے. تو ایک تو ہو گیا رب کی یاد، دوسرا ہے کہ رب کی کائنات پہ غور و فکر، اور تیسرا ہے نفس کا محاسبہ، یعنی 24 گھنٹے آپ کے کیسے گزرنے چاہیے اور چوتھا ہے کہ زندگی کی ضروریات کے لیے. مگر ہمارا اگر حال دیکھیں تو ہم نے جو ہے نا مجھے لگتا ہے 24 گھنٹے جو ہے زندگی کی ضروریات پہ رکھا ہوا ہے. ہماری وہ ختم ہی نہیں ہوتی، تکاثر میں پڑے ہوئے ہیں. ہر چیز میں تکاثر، نمود و نمائش، ہر چیز ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے. اچھا میں ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری نظر میں کون ہے؟ ہماری نظر میں غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے. یہ کانسیپٹ دیکھیں، یہ جو کیپٹلزم اور کیپٹلسٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی میں ذرا آپ کا آج ہے نا کلیئر کر جاؤں تاکہ آپ کو ہے نا آج کے بعد آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ بات ہے نا نہیں سمجھی ہم نے نا. میں اس پہ نا مثلاً آپ دیکھیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں، اور یہ وہ بات ہے جو میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتی ہوں. اس کارپوریٹ کلچر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے والا وہ ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، پراپرٹی زیادہ ہے، فلانا ڈن کا، یہ سب چیزیں زیادہ ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ کیپٹلسٹ اور کیپٹلزم کا فلسفہ یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے تو وہ تقسیم کرنے میں آگے ہے، اللہ کے راستے میں دینے میں آگے وہ امیر ہے۔ فرق ہو گیا نا ہمارا۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذرا سنیں۔ ایک دفعہ کوئی سائل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ان کے پاس کتنا پیسہ تھا، کتنا کچھ تھا، ٹھیک۔ تو وہ سائل دروازے پہ گیا، تو دروازے کے پیچھے سے آواز آئی کہ وہ اپنی لانڈی کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ یہ جلا ہوا کیوں چھوٹ گیا، تیل اتنا ضائع ہو گیا ہے اور چراغ تم نے جلتا ہوا چھوڑ دیا۔ وہ اس بات پہ اپنی لانڈی کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو ہے نا سائل ہے نا واپس پلٹ گیا کہ جو لانڈی کو ڈانٹ رہا ہے تو پھر مجھے کیا دے گا، تیل پہ جو کانسیپٹ اس نے کہا، گیا واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہی کے پاس بھیجا کہ نہیں وہ جاؤ وہی دیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں گمان اچھا رکھنا، گمان کو پیوریفائی کرنا ہم اس سنت سے سیکھتے ہیں نا۔ ہمارے پاس تو کوئی ایک دفعہ کسی کا ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں عام طور پہ رویوں کے بارے میں، مگر ہمیں سیرت سکھاتی ہے کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی کسی حال میں، کبھی کوئی کسی معاملے میں تو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اچھے گمان میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال سائل دوبارہ آیا دروازے پہ، چھوٹے چھوٹے تو گھر ہوتے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانڈی کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ یہ جو جھاڑو کے تنکے ہیں یہ تو بکھرے ہوئے ہیں، جھاڑو ضائع ہو رہا ہے۔ تو تنکے تم ایسے، اب ہمارے یہاں گھروں میں اکثر ہوتے ہیں تنکے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم نے کبھی سنت کو یعنی سوچا بھی کبھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کا باغ ابھی بھی چل رہا ہے، آپ دیکھیں ان کی، آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ میں ابھی بھی ان کی جو ہے نا جو ملکیتیں ہیں ان کی جاری ہیں، ابھی تک ہے۔ اور وہ لانڈی کو کہہ رہے ہیں کہ جو جھاڑو کے تنکے یہ ضائع ہو رہا ہے نا، چلو اس کو بند کرو، اس کو مطلب اس کو دوبارہ سے لپیٹو۔ وہ سائل دوبارہ واپس چلے گئے اور دوبارہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے تو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھیجا۔ دوبارہ جب سائل آیا نا تو آپ کو پتہ ہے کہ دروازے پہ کیا تھا، دروازے پہ اتنی ساری اونٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو سامان تجارت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور اس وقت تھوڑا سائل کو تسلی ہوئی، وہ اندر گیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے آپ سے۔ تو کہا کہ کتنی کافی ہوگا، ایک اونٹ سامان تجارت سے بھرا ہوا کافی ہوگا۔ اب سائل حیران ہو گیا کہ ایک طرف تو لانڈی کو کیا کہا جا رہا ہے اور ایک طرف یہ کہ جب دینے اللہ کے راستے میں دینے کی جب بات آئی ہے تو یہ بندے جو ہیں یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اونٹ، آپ سوچیں اونٹ ہی کتنا مہنگا ہوتا ہے، جو قربانی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہم جب گائے یا اونٹ کی قربانی کافی مہنگی ہوتی ہے کافی، اب وہ بھی سامان تجارت سے لدا ہوا۔ تو اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھے کہ شاید ایک اونٹ کی ضرورت کم ہے، کہا اچھا 2 اونٹ کافی ہوں گے، وہ پھر حیران ہوا سائل۔ تو کہا اچھا 3 اونٹ کافی ہوں گے، وہ پھر حیران ہوتا گیا۔ پھر غلام کو بلایا اور کہا اس کی جتنی ضرورت ہے نا اتنے اونٹ سامان سے لدے ہوئے اس کے حوالے کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب سیکھیں کیا ہم اس سے؟ ہم دنیا کی بے ثباتی سیکھے، ہم مٹیریلزم کی نفی سیکھے، ہم یہ سیکھیں کہ اس زمانے میں بھی کیپٹلسٹ تھے مگر سوچ میں کیپٹلزم نہیں تھا۔ سمجھتے ہیں نا کیپٹلسٹ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس بہت پیسہ ہو، جس کو ہم اردو زبان میں فہم میں کہتے ہیں۔ پیسہ تھا مگر سوچ جو ہے نا وہ کیپٹلسٹک نہیں تھی، سوچ میں کیپٹلزم نہیں تھا۔ جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی تھی تو وہ بس جو دل چاہے جو چاہیے لے لو۔ یہ ہماری زندگی میں ابھی بہت کمی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کچھ بھی لگانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ نہ تو ہم صلاحیت لگانے کو تیار ہیں، نہ ہم بچے لگانے کو تیار ہیں، نہ ہم وقت لگانے کو تیار ہیں، اور نہ ہم مال لگانے کو تیار ہیں۔ تو پھر ہم اللہ کے پاس کیسے حاضر ہوں گے؟ دیکھیں نا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان صرف اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر بناتا جائے اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے نا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کی کوالٹی آف لائف کو ہم کیسے بناتے ہیں۔ ہمارے پر ایک ذمہ داری تو لگائی ہوئی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ انسان کے قدم جو ہے وہ اللہ کے سامنے سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے جواب نہ دے دے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہوں گی کہ عمر کن کاموں میں لگائی۔ اب سب اپنا انالیسس کر لیں۔ دیکھیں درس جو ہوتا ہے نا
وہ ایک مرر ہوتا ہے جس میں ہم اپنا آپ دیکھتے ہیں. اگر ہم اپنا آپ نہیں نا دیکھ، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں تو لٹرلی میں اپنا آپ دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اپنا آپ نہیں دیکھ رہے، ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب درس کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ، اور بتانے کو اتنا کچھ ہے، مجھے تو کمپائل اپ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں. اب مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے بڑی خوبصورت سی، لیکن میں پہلے یہ حدیث کمپلیٹ کروں. تو بھارت حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ عمر کس کام میں لگائی، پھر یہ کہ جوانی، حالانکہ عمر میں دیکھیں جوانی آ جاتی ہے، مگر جوانی کی عبادت کا الگ سے اجر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے. تو جوانی کا الگ سے سوال ہوگا، اور پھر سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور پھر سوال ہوگا مال لگایا کہاں پر. اب مال کے دو سوال آ گئے اس میں. پہلی بات تو یہ کہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ حلال سے کمایا تھا، اور پھر حلال جگہ پہ لگایا بھی تھا یا نہیں لگایا تھا، اللہ کے راستے میں لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا. ٹھیک، اور پھر آخری سوال یہ ہوگا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. اچھا، سوال یہ نہیں ہوگا کہ علم حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ علم تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے قرآن اور حدیث کا. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب کوئی باقاعدہ طور پہ علم حاصل کیا ہوا، ہم میں سے نہیں حاصل کیا ہوا ہوتا. ہم لوگ اس بات کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے کہ علم حاصل کریں. ہم تو دنیا کی علوم کو ہم سمیٹنا چاہتے ہیں جو کہ گمان پر ہیں، کبھی صحیح ہوتے ہیں. میں جب ریسرچ میں تھی تو سم ٹائمز ریسرچ آتی تھی کہ یہ چیز ٹھیک ہے، اور سم ٹائمز ریسرچ آتی تھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو گمان پہ چل رہا ہے نا. وہی کا علم جو ہے وہ ہے سچا علم. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خواتین کی محفل سے گزر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عورتیں جو ہے نا وہ صدقہ دے کر اللہ کی آگ سے بچو. کیوں؟ کیونکہ تم شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو اور لام تان بہت کرتی ہو. قرآن میں تو دیکھیں میاں بیوی کے رشتے کو آ گیا نا فصلہن خیر، اس میں صلح ہی بہتر ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کتنا پٹیبل ہے ہمارا یہ رشتہ جو ہے، سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں کہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے شیطان اس معاملے میں ہوتا ہے، شیطان تو حدیث میں آتا ہے پانی میں دربار لگاتا ہے، اور اس میں جو ہے اس کے کارندے جو ہے بھیجتا ہے اپنے کہ تم جاؤ جو ہے نا لوگوں کو ورغلاؤ، وسوسے ڈالو. ایک آتا ہے میں نے یہ چوری کروائی، ایک آتا ہے میں نے جو ہے نا زنا کرایا، ایک آتا ہے میں نے نا قتل و غارت کرائی. بولے تم نے کچھ نہیں کیا. ایک آتا ہے اس کا کارندہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی. بولے تم نے سب سے اچھا کام کیا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا. تو یہ جو فیملی اسٹرکچر کو تباہ کرنے کی جو ہوا چل رہی ہے نا ابھی آج کل آپ دیکھیں، میں اس بات پہ انشاءاللہ ہمارا الگ سے ہمارا پوڈ کاسٹ بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ رکھیں گے الگ سے نا. تو یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ فیملی اسٹرکچر دیکھیں، پہلے زمانے کی خواتین ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا اپنی شادی کو بچاتی تھی، قربانیاں، صبر، سب یہی وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن سے شادی آگے چلتی ہے. مگر آج کل کی بچیوں کو اس کی نہ تو کوئی ٹریننگ ہے اور نہ وہ ٹریننگ لینا چاہتی ہے. اور ان کو یہ کہاں سے پتہ نہیں کس نے کس کو سکھا دیا کہ بس کوئی بات نہیں پڑی تو چلو چھوڑو، جان چھوڑو، کہیں اور چل جائے. تو بھائی کہیں اور دیکھیں، ہیومن سائیکالوجی مور لیس ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، کچھ اچھا کچھ کم. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا طریقہ کہ آپ جو ہے بار بار یہی کام کرتے رہیں کہ آج اس سے نہیں نبری تو ہم دوسری جگہ پہ تھے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بری چیز جو حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے. اور آج اس کا ریشو ہمارے جیسے اسلامی ملک میں بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ عورت کے اندر ناشکری بہت زیادہ آ گئی. عورت جو ہے وہ اسلام کی قدروں سے نا آشنا ہے. آپ دیکھیے یونیورسٹیز بھری میں بھی کہیں سے آ رہی تھی کچھ ٹائم پہلے، تو میں نے دیکھا بہت ساری خواتین، اور میں نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں یہ سوچ رہی میں کہ یہ خواتین اتنی ساری مطلب کیا کوئی وہ ہے مطلب جیسے کوئی ہوتا ہے نا احتجاج ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سندھ یونیورسٹی کی بس جو ہے کیا ہوتی ہے اس کو پوائنٹ کہتے ہیں نا، وہ آیا اور وہ اس میں ساری جو لڑکیاں ہیں وہ بھر گئیں. میں نے کہا اچھا اس لیے کھڑی. تو میں یہ سوچ رہی ان کا لڑکیاں آج کل ایجوکیشن میں تو بہت آ رہی ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ماڈیفائی ہونا چاہیے، اور پھر ان کا گھرداری کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے، ان کو کچھ ادب آنا چاہیے، گھر میں کس طرح سے رہا جاتا ہے، بچوں کی پرورش، سب چیزیں. لیکن یہ تو الٹا ہو رہا ہے صاحب.
اگر ہم پرانے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیں، ایون میں کہتی ہوں زیادہ پرانا نہ جائے، اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہم اور آپ ہی دیکھیں تو ہم لوگ بڑا محنت اور قربانیاں دے کے ہم نے اپنی شادیاں کامیاب بنائی، کیونکہ شادی از اے چیلنج، اس کو کامیاب بنانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ شوہر، اور سب سے زیادہ جس میں عورت ہے وہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے، تو کہا کہ صدقہ دے کر اس سے تم بچو، ٹھیک ہے. اور زیادہ جو جب جہنم بھی دکھایا گیا تو اس میں بھی زیادہ جو ہے نا تعداد عورتوں کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا انہوں نے تو بتایا گیا کہ یہ شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے ہیں، اس میں زیادہ تعداد، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا آپ کو صدقے کے اوپر بھی بات بتا دیں، کر لوں گی تھوڑی سی، کہ حدیث میں آتی، مجھے پرسنلی بڑی حدیث اچھی لگتی ہے کہ بیوہ عورتوں اور مسکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کسی انسان کے لیے جب ہم کسی طرح سے ہم اس کو مطلب فائنینشیل اسسٹنس ہم جب پرووائڈ کرتے ہیں نا، وہ کسی بھی طریقے سے ہم کریں، کسی فورم کے تھرو کریں، کسی طرح سے بھی کریں، تو اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو جہاد کا درجہ دیا گیا. سبحان اللہ، کتنا بڑا ہوگا. اور پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ گھر سب سے زیادہ عزت والا ہے جہاں پر یتیم کی پرورش ہو. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد کریں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بچیاں یتیم ہو گئی تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا تھا حضرت علی کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تمام باقی صحابہ کرام کے درمیان، کہ وہ کہہ رہے نہیں میں ان بچوں کی پرورش کروں. اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ اگر ہمیں ہمارے گھروں میں زیادہ دور تو جائے نہیں، نند بھاوج کے معاملات، گھریلو معاملات، کوئی بیچاری کوئی آئی جائے گھر کے اندر، اس کا گھر میں جینا حرام کر دیتے ہیں ہم لوگ. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی یتیم ہمارے زیر سریا کہیں اور ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کسی یتیم کے سر پر صرف ہاتھ پھیر دینا تو اس کے سر کے اوپر جتنے بھی بال ہیں اس کے برابر تمہارا اجر ہوگا، نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. اور ہم ان سب قدروں سے ناآشنا ہو رہے ہیں. اور ایک اور حدیث جو مجھے پرسنلی بڑی اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ جو کسی کو کپڑا پہنائے گا، میں اس پہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس حدیث کو عمل کرنے میں بھی، کہ جو کسی غریب یا مسکین کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر باقی ہے وہ پہنانے والا اللہ کی رحمت کے سائے تلے. اب ہمارے پاس کتنے کپڑے ہوتے ہیں، کتنے ہم بنواتے رہتے ہیں. بعض کا ہمارے پاس مجھے تو لگتا ہے ہماری وارڈروب میں ہمیں تو چوائس کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہی ہم کو کچھ طریقہ یہ ہوتا تھا سنت کی گلیوں میں کہ جب کوئی نیا بنوایا جاتا تھا تو پہلے والا جو ہے وہ صدقہ کر دیا جاتا تھا. چلے آپ سارا نہ بھی کریں تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے نا. یہ ہمیں وہ طریقے ہیں کہ جو ہمیں اپنانے چاہیے، جو سیکھنے چاہیے. پھر اس طرح سے ماتحتوں کے ساتھ سلوک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں دن میں 70 مرتبہ ماتحتوں کو معاف کرتا ہوں. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جیسا خود کھاؤ ان کو کھلاؤ. اب ماتحت کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں نا. جیسا خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جیسا خود پہنو ان کو پہناؤ. اچھا ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہمارے ماتحت ظاہر ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے میڈ ٹائپ، ہمارے ڈرائیورز اور ہمارے جو مالی، یہی ہمارے زیادہ تر اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ظاہر کارپوریٹ کلچر میں چل جائیں تو تھوڑا سا اور. تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے تنگی انہی کے بارے میں ہوتی ہے. اگر ہمیں کہا جائے ان کا کرو تو ہمیں ہمارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں ایلیٹ کلاس کے اسپیشلی، اور ہماری ہم لوگوں کے ساتھ جی ہمارا کام صحیح نہیں کرتی ہم. یہ نہیں، سب سے زیادہ اجر ان کو دینے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا اگر آپ کسی بھی طریقے سے آپ اگر کسی غریب کو دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر بے تحاشا ہے، ٹھیک ہے نا. تو امیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے. امیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو. امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے، جو ہاتھ کا امیر ہوتا ہے. رشک حدیث میں آتا ہے رشک 2 ہی لوگوں کے لیے جائز ہے. ایک تو وہ کہ جس کے پاس اللہ نے علم دے رکھا اور وہ اس علم کو بانٹتا ہے، اور ایک وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا اور وہ مال کو بانٹتا ہے. اب ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ یہی آ رہا ہے، دونوں جگہوں پہ تقسیم کا ذکر آ رہا ہے. یہ نہیں آ رہا کہ آپ نے جو ہے نا اس کو کمپائل اپ کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بدترین ہے وہ کہ جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے. ہم تو اکثر کہتے ہیں نا پروفیشنل. اچھا اس معاملے میں ایک بحث چلتی ہے ہمارے معاشرے میں
لیکن میں ایک چیز یہ کہتی ہوں کہ کچھ نہیں، جو بھی آپ سے، کیونکہ اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے، یعنی ہم کہیں اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں کہ بھائی بدترین، کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، اور کچھ نہیں تو بسکٹ ہی دے دیں. کوئی بعض اوقات پروفیشنلز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ارد گرد، تو مجھ سے یہ سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ پروفیشنلز بھی تو ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اوتھینٹسٹی کی طرف جانا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر کہیں بھی اللہ کے نام پر اگر کوئی معاملہ ہو تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ بھی تو ہمیں دے ہی رہا ہے نا. ہم بڑے کوئی جو ہے نا بہت مستحق ہیں، میں اور آپ مستحق ہیں جن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہم بھی تو مستحق نہیں. تو جو ہے اگر ہم بھی دے دیتے ہیں کسی کو اپنے جو دیکھیے بیسیکلی اللہ یہ چاہتا ہے جب نعمتیں دی جائیں نا تو اس کا اثر آپ کے اوپر بھی ظاہر ہو، اور اس کا اثر جو ہے نا وہ معاشرے پر بھی ظاہر ہو. جیسے میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں آپ کو میں نے حدیث شروع میں سنا دی، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا جو واقعہ ہے وہ پورا جو ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم بکری کے جلے میں کھر کے سوا بھی نہ پاؤ، کچھ بھی نہیں پاؤ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی دے دو فقیر کو، ٹھیک ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اور میرا یہ آزمایا ہوا ہے کہ مثلاً کوئی گھر میں بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صحیح نہیں ہو رہا، تو آپ صدقہ شروع کریں. لٹرلی میں نے کئی لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیا، خود میری بھی، کہ انہوں نے ایک تو مجھے ایسا واقعہ مجھے بتایا گیا، میری ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ان کے بچے کا معاملہ تھا، مطلب وہ بڑا ہی کوئی شدید قسم کی بیماری کا معاملہ تھا، ایون ہاسپٹلائز تھا. تو میں نے اس کو ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی اسی طرح کرو، کچھ اللہ کے راستے میں دینا شروع کرو کس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کہ بھائی ان کا کمپنی کے تھرو علاج ہو رہا تھا، یعنی بچے کا. تو انہوں نے کیا کیا، ہاسپٹل میں یہ ایسے لوگ ڈھونڈے کہ جن کے نا مطلب جن کے وسائل نہیں تھے، اور ان کا علاج خود کرانا شروع کر دیا. آپ یقین کریں کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ مجھے خود بھی پتا ہے، وہ بچہ شفایاب ہو کے گھر آ گیا، جس کو ڈاکٹر سے جواب دے دیا تھا لٹرلی. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے اثر تو کرتی ہے. پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے بچا بچا کے نہیں رکھتے. ہم لوگوں کے اندر پتہ نہیں کیا ایک نمائشی اور آرائشی یہ کلچر آ گیا ہمارے اندر، تفاخر کا، تقابل کا، کمپٹیشنز کا. یہ کلچر جو ہے نا اسلامک کلچر نہیں ہے. اس سے اللہ کی ناراضگی ہمارے اندر آ رہی. آپ دیکھیں ہم تو کوئی لباس بھی پہنتے ہیں نا تو ہم دنیا دکھاوے کے لیے پہنتے ہیں. اگر ہم میں آپ کو صحیح بات کہہ رہی ہوں، مائنڈ مت کیجیے گا. اگر ہم یہ دیکھیں، اگر یہ دنیا دکھاوے کا معاملہ ختم ہو جائے نا، میں کہتی ہوں سارے جو ہے نا جنید جمشید اور یہ کیا ہیں، کھادی، سرا سفینہ، آگے چلے جائیں، اعلان اور کون سے پتہ نہیں کون سے پتہ نہیں، وہ سارے برانڈس ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں، تالا لگ جائے. کیونکہ گھر کے اندر تو ہم جو شاندار لباس پہنتے ہیں نا تو ماسیہ بھی شرما جائے ہمیں دیکھ کر نا، مطلب ایسے شاندار ہم اتنی گھٹیا لباس ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں سم ٹائمس، موسٹ آف ہم لوگ ایسے ہی پہنتے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث سناتی ہوں، جو دنیا کے لیے، جو دکھاوے کے لیے، جو شہرت کے لیے لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے. اب کیا فائدہ ہوگا، ہم شہرت کے لباس پہنے اور ہے نا آخرت میں ہمارے جو ہے نا ہمیں ذلت کے لباس پہننے پڑے، کیا فائدہ ہوا اس کا، ہے نا. تو بس اس لیول تک ہونا چاہیے اور اس حد تک ہونا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے ایک نارمل حد تک ہو، اور اتنے ہونے چاہیے کہ جو یوز میں آ جائیں. یعنی ہمیں، میرا خیال ہے، میں نے تو اپنے آپ پہ بڑی پابندی لگائی ہے، کیونکہ مجھے بھی یہ جو ہے نا یہ جو ڈیزائننگ وغیرہ اچھی دیکھیں ڈریس میرا خیال ہے عورت کی خامی ہے کہ عورت کو جو ہے نا اچھا لگتا ہے بننا سنورنا، اچھے کپڑے پہننا، مگر اس کی کوئی لمیٹیشنز تو ہونی چاہیے نا. یعنی اس حد تک تو نہ ہو کہ ہم دوسروں کی زندگی میں انکروچمنٹ ہی شروع کر دیں، کیونکہ دوسروں کی زندگی میں انکروچمنٹ ہو جاتی ہے. آپ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے جب یہ دیکھتے ہیں اچھا بھائی اس نے تو اتنا اچھا لباس پہنا ہوا، میں تو نہیں پہن سکی، تو میں اور اس کو دوں. اچھا بعض اوقات پھر یہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں کہ اب لینا دینا کیسے کریں، اس کے لیول کا دینا پڑے گا، اس کے لیول، اس چیزوں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیول کا نہیں دیا، ہمارے لیول دینے لینے والے کپڑے الگ، اور یہ ان چیزوں پہ پھر جھگڑے ہو رہے ہیں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں، مسئلے چل رہے ہیں. تو بات تو ہمارے پر آ رہی ہے نا کہ ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ کو اتنا ہائی کیوں کر دیا. مطلب ہمارا کیا ہے، ہمارا تو اسٹینڈرڈ ایک کفن ہے،
ایک کفن کی مار ہے نا, ایک موت کی مار ہے نا, ایک اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ جائیں گے, بس اسی کی مار ہے نا. ہم کیا ہے ہماری حیثیت, کیا حیثیت کیا ہے ہماری؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. وہ کپڑا کتنا ہی اچھا آپ نے پہنا ہو, وہ کٹے گا اور پھر اللہ کے ہاں حاضری ان کپڑوں میں نہیں ہو سکتی جو آپ نے کتنا ہی اچھا آپ نے اعلان کا. اور وہ کون سا سینڈ یار, بہت بڑے بڑے یہ برانڈس جن کی میں دیکھ کے میں تو حیران رہ گئی کہ اتنے مہنگے مہنگے ڈریسز, کسی چیز کی حد ہوتی ہے نا, اور وہ بالکل ورڈ لیس ہیں, پریکٹیکل نہیں ہے نا. سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی امبرائڈری ہے, وہ کیونکہ گرمی آپ کا جیسا ملک ہے اور جیسی یہاں پہ آپ کا ویدر ہے, اس میں آپ کے اتنے جو ہیوی ڈریسز جو ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہے نا پہننے کے حساب سے. اسپیشلی جو شفون وغیرہ, یہ جو سلک والے, میں تو ایک عرصہ ہوا میں تو پہنتی نہیں ہوں, تو مجھے پرسنلی لگتا ہے اس میں بہت گرمی لگتی ہوگی نا ڈیفینیٹلی, کیونکہ ایسے ہی ہیں. تو ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ٹارگیٹ کیا ہے. اللہ نے ٹارگیٹ یہ دیا ہے کہ آپ مجھے خوش کریں, اللہ کو راضی رکھیں. ہم کہاں اس دنیا میں گم ہو گئے؟ ہم اس دنیا کے لیے بنائے نہیں گئے تھے, ہم اس دنیا کے لیے ڈیزائن. ایلن جو سلور کی, آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی نے تھیوری پڑھی, ایلن سلور کی تھیوری آئی ہے نا, بڑی زبردست تھیوری ہے. میں نے تو ان کو کلاس میں بھی بتائی اپنے اسٹوڈنٹس کو نا. ایک سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے انسان کی ہیومن سائیکالوجی پہ ریسرچ کی ہے. ایلن سلور, آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجیے گا. انہوں نے انسان کی سائیکالوجی پہ ریسرچ کی ہے. وہ ریسرچ کر کے انہوں نے کچھ پوائنٹس میں ڈیفائن کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس دنیا کی نہ تو مخلوق ہے, نہ اس دنیا کے لیے ڈیزائن ہے. اس کا کوئی اور سیارہ ہے, وہ کہیں اور سے آیا ہے اور اس کو جانا بھی کہیں اور ہے. اور اس نے کچھ جو ہے نا لائنس بتائی. مثلا اس نے یہ بتایا کہ اس کو گرمی بڑی جلدی لگتی ہے یہاں پہ, باقی جو جانور ہوتے ہیں ان کو تو کوئی گرمی نہیں لگتی, وہ تو پھدکتے پھرتے سارے. انسان کو گرمی سردی بھی لگتی ہے. اچھا, انسان سب کچھ کر کے بھی اس دنیا میں ہمیشہ ایسا لگتا ہے وہ اداس رہتا ہے اس دنیا میں, باقی اداس رہتا ہے انسان, کہ سب کچھ بھی ہو جائے تو بھی ہمیں نا ایک وقت آتا ہے ہمیں اداسی چھانی شروع ہو جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ, اور وہ اداسی اس لیے ہے کہ ہم جنت کے مسافر ہیں نا, ہمیں یہاں پہ سیٹسفائی ہونا ہی نہیں ہے. تو وہ اداسی ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جانوں کا سودا کر لیا ہے اس پہ کہ تم مجھے اپنی جانوں کو میرے راستے میں لگاؤ گے اور اس کے بعد میں تمہیں جنت دے دوں گا. اب سودا تو ہم کر کے آئے ہیں, عہد الست ہم نے کیا ہے. عہد الست کا بھی واقعہ سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عرفہ کا روزہ ہے, اس کا ایک جو آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ عہد الست بھی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا تھا. تمام بنی نو آدم کی جتنی بھی سلسلے سے جتنی بھی نسلیں آنی تھی نا, سب کو پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ شان والا رب کر سکتا ہے, اور سب کو اپنا تعارف پیش کیا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. اور پھر انسانوں کو واپس اپنی روحوں میں واپس کر دیا, اور اب جو ہے لائن سے انسان آئے جا رہے ہیں, اور پھر دوبارہ سے وہ جمع ہوں گے. اور انسان کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اصل میں ہماری جو اصل رہنے کی جو جگہ ہے, سوسائٹی جو ہے نا, وہ تو جنت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا رکھا ہے کہ تم یہاں پر مجھے راضی رکھو, مجھے خوش کر کے آ جاؤ. ہر وہ طریقہ آزمانا ہے, ہر وہ طریقہ ایڈاپٹ کرنا ہے, مشکل نہیں ہے یہ کام. میں آپ کو بتاؤں, میری زندگی کا ٹارگیٹ یہی ہے. مجھے نہیں پر اگر کوئی میرے ساتھ 4-6 دن میری زندگی میں میرے ساتھ اگر کوئی آ کے رہے گا نا, وہ شاید بور ہو جائے گا, کیونکہ میری زندگی دنیا داری سے بالکل غافل والی زندگی ہے. مجھے کوئی مطلب نہیں ہوتا دنیا داری سے, کیا سوشلائزیشن ہو رہی ہے, کوئی میرا میڈیا کی کیا ہوتے ہیں, فیس بک کا اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہے میرا. تو کیونکہ میرا ایک ٹارگیٹ ہے, میں نے اللہ کو راضی رکھنا ہی رکھنا ہے. تو میں بھی تو انسان ہی ہوں نا, تو میں آپ کو اسی لیے تو بتا رہی ہوں. ظاہر ہے آپ نے مجھے سیٹ پہ بتایا تو سمجھانے کے لیے بتایا نا, بٹھایا نا مجھے, تو میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہی ہوں کہ مشکل نہیں ہے یہ کام, صرف تھوڑی سی انٹینشنس کو چینج کرنا پڑتا ہے. عیادت وہیں رہیں گی, جاتے ہیں نا آپ لوگ ملنے جلنے جاتے ہیں, تعزیت کے لیے جاتے ہیں, عیادت کے لیے جاتے ہیں. آج کے بعد آپ اللہ کے لیے جائیں گے, پہنیں گے اللہ کے لیے جائیں گے, اللہ کے لیے جائیں گے.
عیادت کا تو اتنا خوبصورت آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر میرے لیے کوئی اگر میرے رب کے لیے اور میرے کہے ہوئے احکامات کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی بندے کی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ اس وقت جنت کے 2 باغوں کے درمیان ہوتا ہے. میں تو پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ کہیں آپ کو پتہ چلے بیمار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن کے ساتھ ایک انٹریکشن اس طرح سے بنایا ہے نا, مگر وہی بنایا جو کہ اس کے دائرہ کار میں آتا ہے. تعزیت, کسی کو صبر کی تلقین دینا جو ہے وہ ایسے ہی جیسے وہ خود بھی صبر کر رہا ہے, اتنا ہی اجر اس کو ملے گا. اب آپ حالانکہ صرف اس کو تلقین کر رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے اس کو بھی وہی اس صبر کا اجر اس کو بھی مل جائے گا, صرف اس وجہ سے وہ اس کو تلقین کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنا بڑا معاملہ. ٹھیک, کسی کو ہدایت کی طرف لے کے آنا, تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری وجہ سے ہدایت کی طرف آ گیا تو اس کے نامہ اعمال پہ جتنا کچھ بھرا جائے گا وہ سب تمہارے بھی اس میں بھرا جائے گا, اس لیے کہ تمہاری وجہ سے تم ایک ریزن بن گئے نا, تمہاری وجہ سے وہ ہدایت کی طرف آ گئے. تو دیکھیں لائف سٹائل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ لائف سٹائل سیکھیں جو کہ سنت کا لائف سٹائل ہے. اپنی زندگی میں دیکھیں کام وہی رہیں گے, بس تھوڑا سا نیتوں کا جو ہے نا چینجز کرنی پڑے گی. آپ مثلا یہاں پہ آئے ہیں, حدیث سناؤ دین کے لیے, آپ دین کے لیے وقت نکال کے آئے نا, ہم سب یہاں پہ دنیا داری کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور جو اللہ کے لیے ملتا ہے, اللہ تعالیٰ, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر رکھے گا. سبحان اللہ, اور وہ خود بھی نور کے ہوں گے اور ان کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو ہمارا گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی رکھے گا, کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں. میں آپ کو نہیں جانتی, آپ مجھے نہیں جانتے. تو آپ دیکھیں کہ نیت کا فرق. پھر وہ حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے لیے وقت نکالتا ہے, جو دین کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ اس کے تمام کاموں کو سلجھا دیتا ہے اور اس کی دنیا کو اس کی غنا بنا دیتا ہے, اس کی دنیا اس کو مالدار کر دیتا ہے. اس کی دنیا غنا سمجھتے ہیں, غنا مالداری کو کہتے ہیں, کہ اس کو مالدار کر دیتا ہے اور اس کو دنیا اس کے پیروں تلے آ جاتی ہے. دنیا اس کے پیروں تلے آ جاتی ہے. یہ کہاں اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ ہم نے دین کے لیے وقت نکالا. ٹھیک ہے, اور دوسری وائس ورثہ دیکھیں, اگر کوئی دین کے لیے وقت نہیں نکالتا تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ الجھا دیتا ہے. ایسے نہیں لگتا ہمارے سارے کام الجھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک کر رہے ہیں ایک الجھ گیا, ایک کر رہے ہیں ایک الجھ گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم دین کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال پا رہے. اور آگے بڑھتی حدیث سنیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یعنی ایک تو یہ کہ الجھا دیتا ہے اور وہ غریب رہتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ غریب کر دیتا ہے. اور دنیا وہ کماتا ہے مگر دنیا اس کو پھر بھی نہیں ملتی. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کل یہ کتنی زیادہ ہو گئی ہے نا کہ برکت اٹھ گئی ہے. یعنی زندگی ہے, نعمتیں ہیں, مگر برکت نہیں. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم دین کے لیے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہم نے اس کو بہت کم کر دیا. ہم لوگ اگر ہماری محفلیں کیا ہیں, ہم گوسپس کرتے ہیں, ہم بدگمانیاں کرتے ہیں. بعض گمان گناہ ہے, بدگمانی کرنا, غیبت کرنا, جیسے تمہارے مردہ بھائی کا تم گوشت کھا رہے ہو. ہم جو ہے لوگوں کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں. ہم لوگوں کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ جیسے میں نے صفیہ والی وہ واقعہ اکثر بتاتا, ذرا سی کوئی بات ہم لوگوں کے اوپر جو ہے نا تبصرے کرتے ہیں ہم لوگ. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے نا, گوسپس ہو رہے ہیں. میں تو شوز کو دیکھتی ہوں, ٹی وی شوز ہوتے ہیں نا, میرا خیال ہے یہ یوٹیوب پہ آتے ہوں گے, تو ان میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے, تبصرے ہو رہے ہیں. اچھا بھائی تبصرے کر کے آپ پاکستان کا کیا بگاڑ لو گے یا کیا سدھار لو گے؟ ایک بات ہے, ویسے کیا کر لیں گے آپ؟ تبصرے کر کے کیا ہو جانا؟ اس کی بنسبت آپ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں. چوائس ہے نا آپ کے پاس. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی کبھی کبھی دیکھتی ہوں, چلو بھائی یوٹیوب کھولتی ہوں, دیکھوں ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں. اچھا اگر کھولتی ہوں تو وہ ایسے الٹے سیدھے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں جن کو اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہونا ہوتا ان کا. ٹھیک ہے, تو میں یہ سوچتی ہوں کتنا ٹائم ویسٹ ہوا نا میرا. اس سے بہتر تھا میں 100 مرتبہ مطلب ایک تسبیح جو ہے میں درود شریف کی پڑھ لیتی. میرا اتنا ٹائم ویسٹ ہوا. آپ کو پتہ ہے ہر مشکل کا, چلے میں جاتی یہ بھی بتا دوں, ویسے میں کہاں جا رہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ نا درود شریف میں آپ کو ایک کی آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے نا, آپ 2 چیزوں کی تسبیح لا تعداد شروع کر دیجیے گا. ایک تو استغفار,
استغفار میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی آ جائے گا. اور دوسرا درود شریف، آپ دیکھیں کہ آپ کے مسائل یوں چٹکیوں میں حل ہوتے شروع ہو جائے گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ اسماء اعظم ہیں، ان کا نام لے لے کے، جیسے یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعائیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے. کیونکہ ہمیں ایک یہ بھی شکوہ ہوتا ہے نا، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں حضرت زکریا کیا کہتے ہیں، حضرت زکریا کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، میں تجھ سے دعا مانگ کر اے اللہ کبھی نامراد نہیں ہوا. اور ہمارے شکوے نہیں ختم ہوتے. اچھا، ہماری 10 دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ایک جو دعا نہیں ہو رہی ہوتی قبول، ہمارا فوکس وہی ہوتا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. قرآن میں اور حدیث میں کیا آتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اس دنیا کو اللہ چلا رہا ہے، اللہ کو پتا. آپ دیکھیں سورہ الکہف کا وہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ الکہف میں کس طرح سے شاکنگ قسم کے واقعات ہوتے ہیں. خضر علیہ السلام نے کس طرح سے، مطلب بظاہر وہ تینوں واقعات ایسے لگتے ہیں، کوئی بھی اگر انسانی آنکھ دیکھے گی، انسانی کان اگر سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے ہیں تو شاکنگ. بھائی کسی بچے کو مار دینا، کشتی میں سوراخ کر دینا، اور جو ایسی ایک دیوار کھڑی کر دینا جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ تو کھانا بھی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ہیں تو شاکنگ. مطلب اصل میں تو سمجھ نہ آنے والی. اصل میں سورہ الکہف کا آپ کو پتہ ہے ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس میں آپ کو اس دنیا کی بے ثباتی کا بتایا گیا کہ دنیا میں ایسے ہی شاکنگ قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ حیران کھڑے ہوتے ہیں یہ کیوں ہو گیا. اس کا اینڈ رزلٹ آپ کو یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ اس لیے ہوا. جب ان کا رزلٹ بتایا، جب ان کا اللہ کے جو بندے تھے حضرت خضر، انہوں نے بتایا کہ بھئی اس وجہ سے ہوئے ہیں، یہ میں نے اس لیے کیا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو سب کے سب خیر کے کام تھے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے رشتہ قائم کرنا ہے، اور وہ رشتہ اچھے گمان کا رکھنا ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں انسان کے گمان کے برابر ہوتا ہوں. اگر کوئی اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز کرنی ہے کہ اپنے زندگی کے معاملات میں نیتوں کی اصلاح کرنی ہے. نیت نا بیج ہے آپ کے دل کا. آپ دیکھیں ہم لوگ آج کل ہمارے ٹرینڈ کیا ہے، ہم لوگ اوپر سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو ڈاکٹر اسرار عمر کہا کرتے تھے نیک بننے کی وہ نا ہم کوشش کرتے ہیں، نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. اللہ کے یہاں اجر جو ہے نیک بننے کا ہے، دکھنے کا نہیں ہے. وہ تو منافقت ہو گئی، منافق بھی تو ایسے ہی ہوتے تھے. تو نیک دکھنا اور اچھا نیکی آپ کے اندر کی ارج ہونی چاہیے، اپنے اندر کی اصلاح کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچیں ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا بندوں کے لیے کر رہے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کچھ ایسے کام ہوں گے جن پہ اسٹیمپس لگی ہوئی ہوں گی کہ اللہ کے واقعی پکے نیک کام، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو سب کو پھینک دو. فرشتے حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو سارے نیک کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہیں تو نیک کام، مگر ان میں سے کوئی بھی کام میرے لیے نہیں کیا گیا. نیت کا معاملہ، یعنی کوئی بھی جو کام ہے اس کو کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو کرافٹ کرنا پڑے گا. نیت کی کرافٹنگ بڑی ضروری ہے. ہم اوپر کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور نیت ہماری خراب پڑی ہوئی ہوتی ہے. دل ٹھیک نہیں ہوتے. دل ہے نا اصل میں. دل کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، میں اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں. میں اکثر اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو الٹے پلٹے نا واپس اس کو ہدایت پہ لے آنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دعا بھی سکھائی نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد جو ہے نا ہمیں پلٹنا ہوا. تو ایسی جو ہے نا مطلب ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہے ہمیں. اور پھر ہمارے جو جذبات، احساسات، معاملات وہ سارے نبوی جو ہے نا پیروی میں ہونی چاہیے. یعنی انسان خود تو کچھ ہے ہی نہیں. کیا ہے، جب آپ کسی میت کو کبھی دیکھا ہی ہوگا کیا ہوتا ہے، ایک روح نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے نکلی. سائنٹیفک پروف ہی نہیں ہے. لوگوں نے بڑے بڑے تجربے کر لیے کہ پتہ چلے ہم دیکھیں ذرا روح کیسے نکلتی ہے، اور روح کیا ہے نہیں نکال سکے، نہیں پتہ کر سکے. وہ بندہ ابھی ہمارے سامنے ہنس رہا بول رہا تھا اور ایک دم میت ہو گیا. اس طرح سے ہم بھی ہو جائیں گے.
ختم. جیسے ہی ہماری زندگی ختم ہوگی ہم اب ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی. وہ ساری حسابی اور کتابی زندگی, اس زندگی کا حساب ہے جس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. ہم دیکھیں چھوٹا سا کوئی فنکشن بھی ہوتا ہے نا, اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں, 1 گھنٹہ لگا ہی دیتے ہیں میرا خیال ہے تیاری کرنے میں. میک اپ شیک اپ کریں گے, کپڑے شپڑے سلیکٹ کریں گے, استریاں سب کیجیے, 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں موسٹ آف. اور وہ جو اتنی بڑی زندگی ہے, میں مطلب جنت کی باتیں جو ہے نا, جب میں نے جنت کی باتیں سنی, میں کہتی ہوں اگر کسی نے جنت کی سارے احوال اگر سمجھ لیے نا, یعنی ان حدیثوں کو اگر ایک دفعہ پڑھ لیا نا غور سے, وہ اس دنیا پہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. وہ طے کر کے بیٹھ جائے گا کہ میں نے تو جنت حاصل کرنی ہے, میں نے اس دنیا میں ہر صورت میرا ٹارگیٹ ہے, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہی کرنا. وہ کبھی اس دنیا سے متاثر نہیں ہوگا. اس کو آگے اتنی بڑی چیز نظر آتی. دیکھیں ہم دنیا میں بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ہمیں بڑی چیز لینی ہوتی ہے, ہم کمیٹیاں بھی ڈال لیتے ہیں, ہم جو ہے نا کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو, اپنے خرچے کو کم کر لیتے ہیں. مثلاً بعض اوقات ہمیں بڑے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, بچوں کو باہر بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے, شادیاں کرنی ہے, وٹ ایور جو بھی, تو ہم اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کٹ آف کرتے ہیں نا, قربانی کی طرف لے کے آتے ہیں نا. یہ زندگی جو ہے اللہ کے لیے قربان ہونے کا تصور پیش کرتی ہے. اپنے جذبات احساسات کو قربان کرنا ہے, اپنے آپ کو سبمسو کی اس میں لے کے آنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معاملہ تھا نا, ان کو کیا کہا ہے کہ وہ حنیفن تھے اور سبمسو تھے, جب اللہ نے جو کہا کر گزرے. حضرت ہاجرہ کی مثال دیکھ لیں کہ اکیلے ان کو ایک ایسے ویران جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے, زندگی کا وجود رہی اور بچہ بھی ساتھ. ہاں ان کی قربانی. اسٹارٹ دیکھیں ایک عورت کا بڑا مقام ہے اللہ کے. میں پرسنلی دیکھتی ہوں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا مقام دیا. صحیح جو ہے حضرت ہاجرہ نے کی تھی, اب مرد بھی کر رہے. تو جب وہ وہاں پہ, تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اسی طرح سے چھوڑ کے آؤ. تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور وہاں اسٹے کیا انہوں نے, پانی ختم ہو گیا, دوڑ لگائی, اور پھر وہ پانی جاری ہوا جس کو ہم زمزم آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ زمزم کا مطلب رک جا, عبرانی زبان سریانی زبان سے زمزم رک جا. تو وہ زمزم کہہ رہی تھی بار بار, وہ پانی نے کہاں رکنا تھا, وہ تو ابھی تک جاری ہے, اور وہ پانی جاری ہوا. آپ دیکھیں جب اللہ پر ایسا بلیو ہوتا ہے نا اٹوٹ قسم کا, تو اللہ تعالیٰ معجزے برپا کرتا ہے. ہمارا تو اتنا بھی بلیو نہیں ہے کہ ہم, حدیث میں کیا آتا ہے, زمزم پی کر کوئی بھی اگر نیت کی جائے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو ہمارا تو اتنا ہی بلیو نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں ہوگی. ابھی آج صبح کی بات ہے تو ہے نا, وہ ایک دعا آتی ہے نا, اعوذ بعزت اللہ قدرتی من شر ما اجد وحاضر بسم اللہ. تو میرے نا ایسے ہلکا سا ادھر درد شروع ہوا, تو میں نے کہا اب کیا ایسے, اور وہ لیٹی بھی تھی میں نا, تو میں نے سوچا میں نے کہا بھائی وہ دعا پڑھ لیتی ہوں لیٹی. اب کون اٹھے بھائی, کون, میں ویسے بھی میڈیسن اوائڈ کرتی ہوں. تو میں نے سوچا, میں نے کہا پہلے تو میں نے سوچا میں نے کہا لے لوں میں بھارے درد کی وہ ہوتی. میں نے کہا نہیں بھائی دعا پڑھ لیتے ہیں. میں نے آپ یقین کریں صرف لیٹے اٹھنے کی بھی جسارت, ہاں آدھی نیند میں سمجھے, بس وہی کیا پڑھ کے, اور نا بس یقین کے ساتھ, اور میں نے ہرا تھا یقین کریں ختم درد الحمدللہ. تو میں نے نا مطلب میں نے بھی تعلیم حاصل کی, ان کا اللہ تعالیٰ یقین کی بات ہوتی ہے. بسم اللہ 3 دفعہ, اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد وحاضر, یہ حدیث میں آتی ہے, یہ درد کی دعا ہے. یہ 7 دفعہ پڑھیں, 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے, 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے تو وہ درد دور ہو جائے گا یقین سے. تو میں کا اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی برکت ہوتی کہ ہم جب جو ہے اگر ہم یقین سے پڑھیں تو ایک دم وہ چیز جو ہے وہ فنا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں سے وہ درد اور کہاں چلا گیا. ابھی تک میں حیران ہوں کہ کس طرح سے. اور وہ مجھے وہ بھی ادھر رہا تھا, تو میں نے کہا لو جی آج تو میرا وہ بھی ہے, سیشن بھی ہے, تو وہ بھی میں نے کہا میرا بیٹھنا ہی مشکل نہ ہو جائے نا. تو میں نے بس وہ دعا پڑھی, اور میں نے بس ایک ہی دفعہ میں نے پڑھی, اور الحمدللہ کچھ نہیں. یقین کی بات ہوتی ہے, ساری بات ہماری رب کے اوپر یقین کتنا ہے, ہم رب کے راستے میں لگے ہوئے کتنا ہے, ہم رب کو کتنا, ہم اللہ اکبر کہتے تو ہیں مگر چھوٹے چھوٹے بت سجا رکھے ہم نے,
شرک بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی راضی کر لیں، اس کو بھی کر لیں، دیکھیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، بھائی دنیا کو بھی تو راضی رکھنا ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کو بالکل پسند نہیں، شرک اتنا سا بھی نہیں پسند، ذرہ بھی، ہاں ذرہ بھی نہیں پسند، ذرہ بھی نہیں پسند شرک کا۔ یہ آپ کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو اخلاق دکھا رہے ہیں، اخلاق اندر سے پھوٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا خوبصورت اخلاق تھا، وہ چہرے پہ آتا آتا چہرہ روشن ہو جاتا تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ کی شکل میں جاری ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ اخلاق سارے کے سارے جو قرآن کے اخلاق ہے، قرآن میں جو ہے، یعنی جو صبر، جو شکر گزاری، جو عبادات، جو کچھ اخلاقیات کا پورا ایک جو ہمیں ایک پیکج دیا جاتا ہے قرآن میں، وہ سارا کا سارا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے نمونہ بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اخلاق مسکرا کے کسی کو دیکھنا، نہیں، اخلاق کی جڑیں تو اندر ہوتی ہیں، یعنی ہم نیک بنے، اندر سے نیک بنے۔ نیکی تو میرا ایک چوائس ہونی چاہیے نا بھائی، ہمیں اندر ہمیں اچھا ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم لوگوں کے بہاف پر نہ، مطلب نیکی کو تم لوگوں کے اس پر مت کرو، تمہارے رویے لوگوں کے اوپر نہ ہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اور لوگ اگر برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا۔ ہمارے عام طور پہ کنڈیشنل ہی ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر 2 دفعہ آیا تو چلو 1 دفعہ ہم چلے جائیں گے، اس نے ہمیں فون کیا چلو بھائی ہم کریں، اس وہ ہماری فلانی دعوت میں آیا تھا تو ہم چلے، اس نے ہمارے اس بچے کی شادی پہ اتنے دیے تھے تو چلو بھائی ہم بھی 100 بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ ہمارے تو اس قسم کے معیارات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو ابھی میں نے حدیث سنا دی کہ اللہ کے نبی نے کہا انکنڈیشنل اخلاقیات ہونے چاہیے، کوئی اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، نو میٹر، آپ کا معاملہ ہے اوپر رب جو عرش پہ بیٹھا ہوا رب کریم ہے نا، اس بادشاہ رب کے ساتھ جب آپ نے اپنے آپ کو جوڑ دیا، اب آپ کو اس دنیا سے کیا لینا؟ اب اس دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، آپ کا لنک کیا ہے؟ آپ کا لنک نہیں ہے نا، آپ کا لنک اللہ سے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو اجر ملنا ہی نہیں ہے آپ کو اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ اس بات کو سمجھیں آپ کہ لائف سٹائل میں کیا کام وہی ہوں گے، ہم کپڑے بھی پہنیں گے، ہم بچوں کی پرورش بھی کریں گے، جیسے ہمارا دورہ قرآن ہوتا ہے رمضان میں تو اکثر خواتین کہتی تھیں کہ جی ہمیں تو سحری افطاری بھی بنانی پڑتی ہے، تو میں نے کہا اپنی نیت کو چینج کرو، وہ آپ اس لیے بناؤ کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ہم سحری کرا رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، ہمیں اللہ اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی سحری کرواتا ہے، افطاری کرا تو اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی جیسے روزے دار کا۔ تو میں نے کہا یہ چینج کر لو، اور میں نے کہا یہ چینج نیت پہلے اصلاح کرو، یہ نہیں کہ ہمیں اوپر سے کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر جو ہے نا ان کو کہہ رہے ہیں جی ان کے 4 پراٹھے بڑھ گئے، یا اس کو ایسے نہیں کرنا، اندر آپ پہلے اصلاح کریں پھر آپ اپنی زندگی کو ماڈیفائی کریں۔ تو یقین کریں، مجھے کافی بھی اسٹوڈنٹ سے کہا کہ باجی ہمیں تو تھکن ہی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنے کے ہمارے گھر میں تو میڈز بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو ہیلپرز بھی اتنے ہوتے ہیں، تو بھی تھوڑا بہت کام کرنا بھی مشکل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور غلام آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں ان سے کچھ مانگ کے لے آئیں، ایک آدھ غلام یا کوئی لونڈی، تاکہ وہ آپ کی ہیلپر ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو تسبیح فاطمی سکھا دی، 33 دفعہ تم سبحان اللہ پڑھ لو، 33 دفعہ تم الحمدللہ پڑھو، 34 دفعہ تم اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارا ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ غلام پھر بھی نہیں دیا نا غلام، اور وہ کہتی ہے میں ہمیشہ یہ کرتی رہی اور مجھے کبھی تھکن نہیں ہوئی، ہے نا۔ فرق ہوتا ہے اس میں کہ ہماری سوچ کی بات ہے، ہم کس لحاظ سے، کس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک آج کے میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ کو ویسے آپ بور تو نہیں ہو رہے، آپ کو آج کے بعد اینڈ کر دوں نا، ہاں آج کے بعد ہم بس یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر، بس ہم یہ آج یہ عہد لے کے اٹھیں۔ میری آپ کے لیے دعا بھی ہے اور ایک گزارش بھی ہے کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی اللہ کے لیے ہی گزارنی۔ اب اللہ ہی راستہ دکھاتا چل جائے گا۔ یہیں پہ میں اینڈنگ کر دیتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں دعا کروا دیتی ہوں۔ ہاں آپ پوچھیں۔
ہاں چلے گی، چلو سمجھے گا ایک